اسٹڈی پوائنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا سبق ہے مختصر افسانہ۔ سب سے پہلے مختصر افسانہ کی تعریف اور اس کے جو اجزائے ترکیبی ہیں اس کو دیکھیں گے۔ اس کو دیکھنے کے بعد ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد ہم سوالات و جوابات کو دیکھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے مختصر افسانہ کو پڑھتے ہیں۔ تو مختصر افسانہ جدید نثری ادب کی ایک اہم صنف ہے جسے انگریزی میں شارٹ اسٹوری کہتے ہیں۔ اردو میں یہ صنف افسانہ، مختصر افسانہ اور کہانی تینوں ناموں سے مشہور ہے۔ کیا ہے؟ افسانہ، مختصر افسانہ اور کہانی تینوں ناموں سے مشہور ہے۔ اس کی اہم خصوصیت اس کا اختصار ہے، یعنی اس کی جو خصوصیت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا اختصار مختصر ہونا ہی اس کی خصوصیت ہے۔ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا۔ کب ہوا؟ 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا۔ اب افسانہ کی تعریف دیکھتے ہیں۔ مختصر افسانہ کی تعریف کیا ہے؟ تو افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، یعنی ایک ہی بیٹھک میں پڑھی جا سکے۔ اب اس کی اجزائے ترکیبی کو دیکھتے ہیں۔ اس کے اجزائے ترکیبی کیا کیا ہیں؟ تو اس کے اجزائے ترکیبی کیا کیا ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ مختصر افسانہ کا پلاٹ، کردار، مکالمہ، عروج اور انداز بیان افسانے کے مخصوص اجزائے ترکیبی ہیں۔ انہی چیزوں سے مل کر مختصر افسانہ بنتا ہے۔ انہی عناصر سے مل کر ایک افسانہ مکمل ہوتا ہے۔ اب اردو افسانے کی تاریخ میں بہت ایسے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے بہت اعلیٰ خدمات انجام دی ہے۔ ان کے کچھ نام ہیں جو ایگزام میں اکثر آتے رہتے ہیں۔ تو ان میں سے ہیں منشی پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی، اختر اورینوی، رام لال، شکیلہ اختر اور جوگندر پال کی خدمات کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس میدان میں مختصر افسانے میں نمایاں خدمات انجام دی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، کچھ لفظ و معانی ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بغیر کوئی بھی چیز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب ہم بہت ساری چیز پیراگراف وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس وقت ایسے ایسے الفاظ آتے ہیں، ایسے ایسے معنی آتے ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، پھر وہ پورا پیراگراف ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ معنی کیا ہے۔ تو کلیسا کا معنی ہے گرجا گھر، عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ ٹھیک، کیا ہے؟ کلیسا کا مطلب گرجا، عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ اسی طرح احتجاج کا معنی ہے اعتراض، حجت، انکار۔ ملازمت کا معنی نوکری، خدمت میں رہنا، کسی کی نوکری کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ ملازمت ہے، خدمت میں رہنا۔ سراپا، سر سے پاؤں تک کی تصویر کشی، مطلب سراپا سر سے لے کر پاؤں تک۔ نجات مطلب رہائی، چھٹکارا۔ اسی طرح صلیب عیسائیوں کا ایک مقدس نشان ہوتا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ جبر مطلب ظلم، ستم۔ ملازم کا معنی ہوگا نوکر، خادم۔ ستون کا مطلب ہوگا کھمبا۔ عزم، ارادہ، نیت۔ عزم یہ عزائم کی جمع بھی ہے۔ کیا ہے؟ عزم یہ عزائم کی جمع بھی ہے۔ اب آگے سوالات و جوابات دیکھتے ہیں۔ افسانہ کا معنی کیا ہے؟ سوال ہے افسانہ کا معنی کیا ہے؟ تو آپشن اے میں ہے کہانی، آپشن بی میں ہے قصہ، آپشن سی میں ہے حسن، آپشن ڈی میں ہے جمال۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن اے کہانی۔ اسی طرح اگلا سوال ہے افسانہ کی تعریف کیا ہے؟ تو آپشن اے میں ہے ایسی کہانی جس کو پڑھنے میں ایک دن لگے، آپشن بی
ऐसी नसरी कहानी जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। ऑप्शन सी में है ऐसी कहानी जिसको पढ़ने में कई दिन लगे। ऑप्शन डी इनमें से कोई है, इनमें से कोई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, ऐसी नसरी कहानी जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। आपने ऊपर पढ़ा भी अभी। अब आगे देखते हैं, मुख्तसर अफसाना का आगाज़ कब हुआ? मुख्तसर अफसाना का आगाज़ कब हुआ? ये भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि ऑप्शन, इसमें ऑप्शन ए में है 19वीं सदी, बी में है 20वीं सदी, सी में है 21वीं सदी और डी में है 22वीं सदी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 20वीं सदी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 20वीं सदी। अब अगला सवाल आता है, जवाब देखते हैं। अगला सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? क्या है? तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1936, ऑप्शन बी में है 1937 और ऑप्शन सी में है 1938 और ऑप्शन डी में है 1939। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, 1936। इसी तरह अगला सवाल है, उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन है? सवाल क्या है? उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन है? एक आपसे गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी जुड़ें और उन्हें वो पढ़ें और उन्हें कुछ मदद मिले। लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि कुछ मदद मिल जाए। तो अगला सवाल देखते हैं, उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन है? तो ऑप्शन ए में है कलीम और रुकैया, ऑप्शन बी में है नसीर और खदीजा, ऑप्शन सी में है आतिश और अदीबा और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, नसीर और खदीजा। उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन है? नसीर और खदीजा। इसी तरह अगला सवाल है, नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन हैं? ऑप्शन ए में है राशिदुल खैरी, ऑप्शन बी में अजीम मेहदी, ऑप्शन सी में खैरुल हुदा, ऑप्शन डी में बदिउज़्ज़मा। अब इसके सही जवाब क्या है? तो क्या है? ऑप्शन ए, राशिदुल खैरी। नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है? राशिदुल खैरी। अब अगला सवाल देखते हैं, जदीद अफसाना निगारों की नई नस्ल कब उभर कर सामने आई? जदीद अफसाना निगारों की नई नस्ल कब उभर कर सामने आई? तो इस ऑप्शन ए में है 1957, ऑप्शन बी में है 1958, ऑप्शन सी में है 1959 और ऑप्शन डी में है 1960। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, 1960। जदीद अफसाना निगारों की नई नस्ल कब उभर कर सामने आई? तो ऑप्शन डी, 1960 ईस्वी में। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं, तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ से कब्ल कौन सा मजमुआ शाये हुआ था? तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ से पहले कौन सा मजमुआ शाये हुआ था? तो अब ऑप्शन ए में है शरारे, बी में है शगुफ़े और सी में है नज़ारे और डी में है अंगारे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, अंगारे। क्या होगा? ऑप्शन डी, अंगारे। अब अगला सवाल देखते हैं कि उर्दू में मुख्तसर अफसाना किसके ज़रिए असर वजूद में आया? ठीक है, क्या है सवाल?
اردو میں مختصر افسانہ کس کے زیر اثر وجود میں آیا؟ تو آپشن اے میں ہے مشرقی ادب، بی میں ہے مغربی ادب، اور سی میں ہے عربی ادب، اور ڈی میں ہے فارسی ادب۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، کون سا ہوگا؟ آپشن بی، آپشن بی مغربی ادب۔ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن بی مغربی ادب۔ اردو میں مختصر افسانے کس کے زیر اثر وجود میں آیا؟ تو آپشن بی مغربی ادب۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ان میں سے کون اردو کے مشہور افسانہ نگار ہیں؟ سوال کیا ہے؟ ان میں سے کون اردو کے مشہور افسانہ نگار ہیں؟ تو آپشن اے میں ہے غالب، آپشن بی میں علامہ اقبال، آپشن سی میں منشی پریم چند، اور آپشن ڈی میں شاد عظیم آبادی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپ لوگوں نے ابھی پیچھے پڑھا ہے، ان میں سے کن کا نام تھا؟ تو آپشن سی منشی پریم چند، یہ اہم افسانہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو کون ہے؟ منشی پریم چند۔ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ انہیں بھی پڑھنے میں مدد ملے۔ شکریہ۔